بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خلاف پرامن طالبے کے احتجاج کے طور پر شروع ہوا تھا وہ وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی حکمران عوامی پارٹی کے خلاف ایک اہم چیلنج اور بغاوت میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کے بعد شیخ حسینہ نے فوج کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ملک چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ فوج نے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ نیا سسٹم کیا ہے اور کس طرح یہ شیخ حسینہ کے ملک چھوڑنے کی وجہ بنی، آئیے سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش کو ویسٹ پاکستان اور آج کے پاکستان کو ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا اور ریلیجن کو چھوڑ کر پاکستان میں ڈیفرنٹ پایا جاتا تھا۔ لینگویج کا فرق سب سے بڑا تھا۔ ویسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کا سب سے زیادہ ووٹ تھا اور ایسٹ پاکستان میں کافی پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا اور جنرل یحییٰ خان اس کے ایڈمنسٹریٹر تھے، جن کا مقصد پاکستان میں الیکشن کروانا تھا۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 300 سیٹ تھی، جن میں سے 167 عوامی لیگ جیت چکی تھی۔ لیگ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اپنی گورنمنٹ آسانی سے بنا سکتی تھی۔ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی تھی کہ عوامی لیگ گورنمنٹ بنائے، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس کی طریق چل پڑی اور 1971 میں شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ 23 مارچ 1971 میں ویسٹ پاکستان کی چھتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ویسٹ پاکستان میں ملٹری آپریشن شروع کی گئی، جس کا مقصد بنگلہ دیش کو الگ ہونے سے روکنا تھا۔ ان میں سے ہی کچھ افسروں نے الگ ہو کر بنگلہ دیش کے لیے آزادی کی جنگ لڑی، جنہیں فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، اور جو ویسٹ پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے انہیں رضاکار کہا گیا۔ میں ایسٹ پاکستان کو انڈیا کی سپورٹ ہو کہ جس سے یہ الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ کیونکہ بنگلہ دیش فریڈم فائٹر کی وجہ سے آزاد ہوا تھا، تو شیخ مجیب الرحمان جو اس وقت پریزیڈنٹ بن چکے تھے، انہوں نے ان کے لیے 30% کوٹا سسٹم رکھ دیا۔ آپریشن وار کے 26 سال بعد بھی یہ کوٹا سسٹم جاری رہا۔ دیکھا گیا کہ بنگلہ دیش میں 56% سرکاری عہدے مختلف گروپوں کے لیے مخصوص ہیں، جن میں سے 30% ان آزادی پسندوں کی اولادوں کے لیے ہیں جنہوں نے 1971 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن یہ بات اسٹوڈنٹس کو ہضم نہیں ہوئی کہ وہ اتنی محنت کر بھی میرٹ پر نوکری حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ فریڈم فائٹرز بنا کی محنت کی آسانی سے نوکری حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تنازع کا موضوع بن گیا تھا کہ ان کوٹوں میں سے کتنی نوکریاں حکمران عوامی لیگ کے حامیوں کے پاس گئیں۔ لیکن اس کوٹے سسٹم کو حسینہ نے 2018 میں طالبہ کے دباؤ کی وجہ سے بالکل ختم کر دیا تھا۔ لیکن 1 جون 2024 کو ملک کی ہائی کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا، جس سے مظاہروں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پہلے تو اسٹوڈنٹ پیسفل پروٹیسٹ کرتے رہے، جس سے 21 جولائی کو سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے فریڈم فائٹرز کا کوٹا کم کر 3% کر دیا اور میرٹ کا 93 اور مزدوروں کا 1% کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حکومت اس کوٹے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ طالب علم پرامن تھے، لیکن شیخ حسینہ کی تقریر نے انہیں بھڑکا دیا، جس میں انہوں نے انہیں رضاکار قرار دیا جنہوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا، جس سے طالب علموں میں غصے کی ایک بہت بڑی لہر اٹھی۔ بنگلہ دیش عوامی لیگ نے پولیس کی مدد سے طالب علموں پر آنسو گیس اور گولیوں سے حملہ کروا دیا۔ اندازے کے مطابق پروٹیسٹرز میں سے تقریباً 260 افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر تعداد طلباء کی تھی اور ان میں 32 بچے بھی شامل ہیں۔ حکومت نے اسکول اور یونیورسٹیاں بند کر دی، کرفیو نافذ کر دیا گیا، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کو بھی بند کر دیا گیا۔ بندی شروع ہوگی۔ یونیورسٹی کے طلباء نے پبلک سیکٹر کی ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم میں اصلاحات کا مطالبہ کرنے کے لیے سڑکوں اور ریلوے لائنز میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس اسکیم نے حسینہ واجد کی حکمرانی عوامی لیگ کے وفاداروں کی حمایت کی۔ حسینہ نے احتجاج کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ طلباء اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مکمل عدم تعاون کی تحریک کا اعلان ہوا اور حسینہ کے فوری استعفے کا مطالبہ کرنے والے پروٹیسٹرز کی زبردست بغاوت ہوئی۔ 4 اگست کو فوج پروٹیسٹرز کے ساتھ اتوار کے روز لاکھوں کی تعداد میں حکومتی حامیوں کے ساتھ دوبارہ جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں 14 پولیس افسران سمیت 60 افراد ہلاک ہوئے۔ سابق آرمی چیف جنرل اقبال کریم نے حکومت سے یونٹ فوجیوں کو واپس بلانے کی اپیل کی اور ہلاکتوں کی مذمت کی۔ موجودہ آرمی چیف وقار الزمان نے کہا کہ مسلح افواج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
ہزاروں پروٹیسٹرز شیخ حسینہ کے گھر پہنچے تو امیڈیٹلی استعفیٰ دے کر فوج کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ملک چھوڑ گئی اور انڈیا بھاگ گئی۔ ان کے یہ سب کرنے کی وجہ سے ان کے والد شیخ مجیبر رحمان جو کہ بنگلہ دیش کے ہیرو تھے، ان کی عزت خراب ہوگی اور لوگ ان کے سٹیچوز کو توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ شیخ حسینہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے اندر پاکستان ISI کا ہاتھ ہے۔ آخرکار ان کو 15 سال حکومت کرنے کے بعد اپنے ہی ملک سے بھاگنا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔